الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی وقار سامعین، اللہ رب العزت نے آخری امت کے لیے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آخری نبی کو آخری امت کے لیے جو کتاب عطا فرمائی اس کتاب کو قرآن مجید، فرقان حمید، کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بخوبی پتہ ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ صرف میں جو بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن والی نعمت دی ہے، اس قرآن کو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت بھی میں اللہ خود کروں گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ سابقہ نبیوں کے پاس، سابقہ قوموں کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ نے نازل فرمائیں۔ یہ تمام کی تمام سابقہ کتابیں جتنی بھی تھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام کتابیں ہم نے امتوں کے حوالے کر دی نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر ہم نے امتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ تم نے ان کتابوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں بھی تحریف اور تبدیلی کر دی، اللہ کے احکامات میں بھی تبدیلی کر دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آخری امت، آخری نبی، آخری کتاب، جب اللہ نے یہ نظام چلایا تو فرمایا یاد رکھو انا نحن نزلنا الذکر، لوگوں ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ مولویوں کے ذمہ ہے، نہ خطیبوں کے ذمہ ہے، نہ کسی عام بندے کے ذمہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میرے اپنے ذمہ ہے۔ اور پھر گارنٹی ہے اس بات کی کہ جو قرآن مجید اللہ رب العزت نے 1400 سال تقریباً پہلے نازل فرمایا، آج 1400 سال بعد حرف بحرف، لفظ بلفظ، آیت بآیت بالکل سیم ہے، اس میں ایک زیر زبر کا بھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات کہ قیامت تک یہ قرآن یوں کا توں کا یوں رہے گا، سیم اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کوئی جتنا بھی زور لگائے اللہ کے قرآن میں تغیر تبدل نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ قرآن کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اٹھایا تو اللہ بھولنے سے پاک، کمزوری سے پاک، عیب سے پاک، اور اللہ رب العزت اس جو وعدہ کیا کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اس وعدہ نبھانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی اور کر کے دکھائی، اور اللہ قیامت تک کر کے دکھائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات کہ اللہ کا قرآن کتاب اللہ، کلام اللہ، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے محفوظ کرنے کا، اس کی حفاظت کا جو سب سے پہلا طریقہ اختیار کیا، بھائیو بڑی ضروری باتیں ہیں، توجہ سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کرنے کا جو سب سے پہلا طریقہ اختیار کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن حفظ کرایا۔ کیا کرایا؟ قرآن حفظ کرایا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں تیری میری کامیابی کا راز مضمر ہے اور چھپا ہوا ہے۔ اس قرآن پر آ جاؤ تو ہماری کامیابی باقی ہے، قرآن کو چھوڑ دو تو انسان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ ناکام اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت کا جو طریقہ اختیار کیا، حفظ قرآن کا، سیم آج بھی سب سے اعلیٰ ترین طریقہ میرے بھائیو یہی ہے قرآن مجید کی حفاظت کا۔ اس قرآن مجید کو حفظ کیا جائے، اس قرآن کو سینے میں محفوظ کیا جائے۔ خود کرو، اولادوں کو لگاؤ، بچوں بچیوں کو پڑھاؤ، حفظ کرو۔ کیوں؟ تاکہ ہماری کامیابی والی جو کتاب ہے وہ کتاب محفوظ ہو جائے۔ اور اگلی بات بھی توجہ سے سماعت فرمائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی، یاد رکھو بھائی، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر ہم نے اپنی حالت کو نہ بدلا، اپنی روش اور طریقے کو نہ بدلا، اور قرآن سے جس طرح آج ہماری دوری ہے، اگر یہی سچویشن اور یہی حالت رہی تو میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس جیسی قوم کی اللہ تعالیٰ پھر کبھی حالت کو نہیں بدلتا۔ کیوں؟ جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال ہی نہ ہو، وہ قوم کبھی اپنے حالات میں بہتری کی طرف نہیں جا سکتی۔ اس لیے جس ذلت اور رسوائی میں آج ہم ہیں، ہم اس سے کہیں کتنے گنا زیادہ ہم ذلت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر سکتے ہیں اگر ہم نے قرآن کے ساتھ وفا نہ کی۔ قرآن کو محفوظ کرو سینوں میں، قرآن کو پڑھو، قرآن پر عمل کرو، یہی کامیابی والی کتاب ہے۔ اللہ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے، لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس قرآن مجید پر آ جاؤ۔ بھائیو، میں اب آپ کو قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے حفظ کے متعلق چند باتیں بتاتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، ہم خود پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو یاد کریں تاکہ اللہ کا قرآن محفوظ بھی ہو جائے
اور اللہ رب العزت کا قرآن ہم سمجھیں اور اس پر عمل کر کے ہم کامیاب بھی بن جائیں۔ پر ایک بار اور بھی یاد رکھیں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا، رب کا نظام کائنات رکتا نہیں ہے اس سے۔ وہ چاہے تو مچھروں سے کام لے کے نمرود جیسے بدماش کی گردن توڑ کے رکھ دے، وہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو مینڈکوں کے ذریعے سے فرعون کا ستیہ ناش کر دے، وہ چاہے تو پانی کے ذریعے سے فرعون کو غرق کر کے رکھ دے۔ اس لیے اللہ کے دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں بھرپور لانے کی کوشش کرو اور اس میں اپنی زندگی کا حصہ ڈالو۔ بھئی یار میں کسی نہ کسی طریقے سے دین اور قرآن اور حدیث اور سنت اور ان شریعت، اس کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی حصہ میری زندگی کا بھی ڈلنا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی میں بھی کردار ادا کروں، تاکہ دن قیامت کے اللہ رب العزت فرمائے ٹھیک ہے تو عالم نہیں تھا، ٹھیک ہے تو قاری نہیں تھا، لیکن تیرے پاس جو آپشن تھا اس کو تو نے اختیار کیا اور دین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا، چل تیری اس محنت کی برکت سے آج میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ دن دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اس لیے دین کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور حصہ ڈالا کرو۔ اب قرآن کے حفظ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی قلبہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسند احمد کی اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن، وہ بندہ جس کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو، کوئی سورت، کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، کوئی آیات اگر اس بندے کے سینے میں محفوظ نہ ہو، یعنی یاد نہ ہو اسے، فرمایا لوگو کالبیت الخرب، یہ ایسا بندہ ہے جیسے کوئی ویران مکان ہوتا ہے اور ویران مکان کے اندر جالے، مکڑیاں، گند اور ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی ٹکڑا نہ ہو، اس کے دل کی حالت یہی ہوتی ہے، اس میں شرک کا گند بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدعت کا گند بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ باقی جتنے بھی صغائر اور کبائر، کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، ان کے بھی وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اپنے دلوں کو ویران کوٹھڑیاں نہ بناؤ، اپنے دلوں کو ویران مکان نہ بناؤ، اپنے دلوں کے اندر اللہ کے قرآن والا نور جلاؤ، اللہ کے قرآن والی روشنی آن کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں اللہ کا قرآن آ جائے وہاں شرک نہیں آ سکتا، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے وہاں بدعت نہیں آ سکتی، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے وہاں پر رسم و رواج نہیں آ سکتے، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے میرے بھائیو وہاں پر یہ صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ قرآن کی اتنی طاقت ہے، قرآن کی اتنی پاور ہے کہ کوئی گناہ اس کے مقابلے میں ٹک بھی نہیں سکتا، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا لوگو ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن، جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی قرآن محفوظ نہ ہو، اس کا دل ویران گھرانے کی طرح ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر میرے بھائیو ذرا غور کرو اور اللہ کے قرآن کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اللہ ایک اور حدیث سنیے، جو بندہ قرآن مجید کو توجہ
ہے آپ کی توجہ ہے نا؟ جو بندہ قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر کوئی بندہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن بار بار فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، گناہوں والا، قصوروں والا، جرائم والا اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا۔ اللہ اس دن اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن دیکھو گے ماں اپنی اولاد سے بھاگ جائے گی، کہیں میرا بیٹی بیٹا مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر دے۔ ابا جی جو پوری زندگی اولاد کے لیے محنت کرتا رہا، اپنی جوانی کو جس نے کھپا دیا، اللہ کی قسم ہے قرآن کہتا ہے وَأَبِيهِ، ابا جی بھی دور بھاگ جائے گا، آج بیٹا سوال نہ کر دے نیکی کا۔ اسی طرح جس بیوی کے لیے بندہ خاوند محنت کرتا رہتا ہے، کما کے بیوی کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے، لے بی بی تو پکا کھا مزے اڑا، تو بھی کھا مجھے بھی پکا کے کھلا۔ فرمایا وہ بیوی بھی بھاگ جائے گی، خاوند بھی بھاگ جائے گا، اولاد بھی بھاگ جائے گی، ماں باپ بھی بھاگ جائے گا، بندہ تنے تنہا اکیلا کھڑا ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب اگلی بات سنو، فرمایا القرآن یوم القیامہ، اس دن جس بندے کے دل میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوگا وہ میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، کوئی اور قریب نہیں آ رہا۔ یجیء القرآن، قرآن ادھر سے دوڑتا ہوا سامنے آ جائے گا۔ اللہ کیوں؟ اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اب قرآن وفادار ہے، با وفا ہے، اور وہ قیامت کے دن آ جائے گا۔ یجیء القرآن یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ سے کہے گا فیقول، اللہ سے کہے گا یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ، وہ اللہ سے درخواست کرے گا اللہ اس نے مجھے اپنے سینے میں سجایا تھا، مجھے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، آج مہربانی کر، آج تو اس کو عزت عطا فرما، اس کو عزت کا زیور پہنا، عزت عطا فرما، حل ہی اس کو زیور پہنا۔ فرمایا فیلبس تاج الکرامہ، اللہ رب العزت قرآن کی سفارش پر اس قرآن محفوظ کرنے والے بندے کو بہت بڑا تاج پہنا دے گا۔ ایک قرآن محفوظ کرنے والا ہے اللہ۔ اچھا اگلی بات، جب یہ بات کرے گا کہ اللہ پاک یہ کریں گے کہ اس کو جو ہے تاج کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے بعد فرمایا اسی حدیث میں فَيَقُولُ القرآن، قرآن پھر کہے گا ادھر ہی کھڑے ہو کر، اور کیا کہے گا یا رب زد ہو، اللہ تاج پہنایا بڑی بات ہے، لیکن میں سفارش کرتا ہوں اس کو اور بھی عزت دے۔ اور جیرا قرآن نال لگ گیا تر گیا، جیرا قرآن تو ہٹ گیا تباہ و برباد ہو گیا، وہ قرآن کہے گا ارے رب زد ہو، اللہ اس کو اور عطا فرما۔ اچھا جب اللہ سے درخواست کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ایسے بندے کو اللہ رب العزت جنت کا لباس پہنا دے گا۔ کمال ہے نا، میدان محشر میں کھڑا ہے،
کوئی قریب نہیں آ رہا، سارے بھاگ گئے۔ جس قرآن کو سینے میں محفوظ کیا تھا وہ قرآن سفارشی بن کے آ کے کہتا ہے یا رب حل ہی، اس کو کوئی زیور پہنا۔ اللہ پاک، اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ایسے بندے کو اللہ کرامت اور عزت کا تاج پہنا دے گا۔ پھر وہ سفارش کرے گا اللہ زد ہو، اس کو اور زیادہ کر، عزت اور دے۔ فَيُلْبَسُ حَلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنا دے گا۔ اور پھر اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَيَقُولُ ثُمَّ يَقُولُ، اس کے بعد وہ پھر کہے گا، قرآن مجید پھر سفارش کرے گا یا رب ارضانہ، اے رب کریم اس نے مجھے اپنے سینے میں سجایا تھا، آج میں سفارشیں کر رہا ہوں، اس کو آپ نے تاج پہنایا، اس کو آپ نے جنت کا لباس میری سفارش پہ پہنایا۔ مولا میری درخواست ہے یا رب ارضانو، اللہ اب تو اس بندے پر راضی ہو جا۔ فیرضا ربہ، فرمایا اللہ کے نبی نے قرآن کی سفارش پر اللہ فرمائے گا اے قرآن تیری سفارش میں نہیں موڑتا، لے میں اعلان کر رہا ہوں اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھرانہ ہے، یاد رہے گی نا بات؟ جس کے سینے میں قرآن کا حصہ کوئی نہیں وہ ویران گھرانے کا طرح ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ کی قسم ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن عزت کا تاج بھی پہنائے گا۔ اللہ پاک اس بندے کو قیامت کے دن جنت کا لباس بھی پہنائے گا، اور ادھر ہی کھڑے ہو کر اللہ پاک قرآن کی سفارش منظور کر کے اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اللہ، اب ذہن میں کوئی تھوڑی بات پیدا ہو رہی ہے بھئی یار ہمارے سینوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن دا کچھ حصہ ہم کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا، کیمسٹری کے فارمولے یاد ہو جاتے ہیں، اور بایو کی ساری ہسٹری ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، بھئی فلاں چیز فلاں پلانٹ فلاں فلاں فلاں، اور فزکس کے سارے فارمولے ساری چیزیں نومیریکل یاد ہو جاتے ہیں، میتھ کے ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، انگلش کے ٹینسز سارے یاد ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن کیوں نہیں یاد ہوتا؟ حالانکہ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیو اور وطخیل کے ساتھیو، اللہ قرآن کے اندر قسم کھا کے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن للذکر فہل من مدکر، اور کوئی بندہ ایسا ہے جو قرآن یاد کرنے والا ہو، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں نے پوری قدرت کے ساتھ اپنے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے، صرف میرا نہیں پوری امت کے علماء کا دعویٰ ہے، کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو لفظ بلفظ بندے کے سینے میں ساری کتاب محفوظ ہو سکے، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو الحمدللہ کی الف سے لے کر حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک سارا حرف حرف اللہ پاک نے بہت سارے حفاظ کی سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا، اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا؟ حفظ قرآن کا، قرآن کو حفظ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیسے اختیار کیا؟ اب تھوڑی اس کی وضاحت سنو جی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مشہور سورت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا علیکا، اے محمد رسول اللہ علیکا القرآن تنزیلا۔ دو آیتیں میں پیش کر رہا ہوں، توجہ کرو۔ ایک کے اندر فرمایا انا انزلنا،
انزلنا انزال سے ہے، اس کا معنی بھی ہے اتارنا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا، نزلنا کا معنی بھی ہے ہم نے اتارا، ٹھیک ہے، دونوں، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے، توجہ کرو ذرا بات سمجھو۔ انزال اور انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اوپر چھت پہ پڑی ہے، اس کو اٹھا کر نیچے اتار دینا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں انزال۔ اور تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر کوئی چیز پڑی ہے، نیچے بندے بیٹھے ہیں، کسی نے کہا یار مجھے ایک چھٹاکی چاہ دے، چاہ کے دیتی، دوسرے بندے نے کہا مینو ایک پا چاہ دے، پا دے وزن برابر چاہ کے دیتی، کہنو آکھیا کلو چاہ دے، کہیں کتنی آکھی، چھوڑی تھوڑی کر کے تلے لہاون نو آکھا ویندا ہے تنزیل، اور تنزیل، اور اکٹھا اتارن نو آکھا ویندا ہے انزال۔ انزلنا دے اندر ہے اللہ نے قرآن کو اکٹھا اتارا، اور نزلنا کے اندر ہے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرے بھائیوں، قرآن اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا تھا، لوح محفوظ میں۔ اب آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو قرآن نہیں دیا، نوح علیہ السلام آئے، قرآن نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے کسی کو قرآن نہیں دیا، آیا نمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ لوح محفوظ سے سارا قرآن اٹھا کر پہلے آسمان پر اکٹھا اتار دیا، پہلے آسمان پر اکٹھا اتار دیا، اور اسی کو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر رات ہے، اس رات کے اندر اللہ نے سارا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتار دیا، ٹھیک ہے۔ وہ رات ہے جی رات بندہ جاگدا ہے، پتہ ہے رمضان انشاءاللہ قریب ہے، ایک مہینہ رہ گیا تقریباً، سوا مہینہ، تو انشاءاللہ رمضان قریب ہے، کوشش کرنی ہے آپ نے، ہے پتہ نہیں زندگی ملاقات ہو، وفا نہ کرے زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے رمضان کی آخری راتوں میں خوب جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہکا ستویں نو نہیں جاگنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اپنے آخری رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی جگواتے تھے، جاگو بھائی سارے، خود بھی جاگتے تھے آپ، اور آپ کے گھر والے بھی جاگتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہکا ستویں نہیں بھائی بس ستویں والی رات عبادت ہو گئی ہے تو کافی ہو گئی ہے، فرمایا اچھا برو یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، رمضان میں انشاءاللہ مقدر ہوا تو بات کریں گے، پر آج کی بات سنو، تو وہ ہے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا قرآن، کیسے؟ لوح محفوظ سے اٹھا کر پہلے آسمان تک اتار دیا اکٹھا، اور پھر دوسرا نمبر ہے تنزیل کا، نزلنا، تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ وہ کیسے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، دل مبارک پر، قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے ضرورت کے مطابق پہلی دفعہ 5 آیتیں اتاری، کون سی پتہ ہے آپ کو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ قرآن کی 5 آیتیں اتاری، اور سب سے آخری آیت کون سی ہے جی؟ اذا جاء نصر اللہ فتح مکہ تے اتری آئی نہیں جی نہیں ہے، چلو میں زیادہ لمبا نہیں ہوتا، مختصر کر دیندے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے۔ جمہور کے مطابق یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اچھا بہرحال تو یہ آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے 6000 سے زائد آیتیں اتاری ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ اب جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جبرائیل سناتا نا تو نبی علیہ السلام ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، اور تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرا پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننا واجب ہے، سمجھ آئیے؟
قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سننا واجب ہے. فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرا پیغمبر اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیا کر. ان علینا جمعہ قرآن، اے میرا پیغمبر ہو سکتا ہے آپ کو فکر ہو کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، نہ میرے پیغمبر قرآن کا ایک ایک لفظ، نہ ایک ایک حرف آپ کے سینے کے اندر حفظ کرا دینا، محفوظ کر دینا میں اللہ کا کام ہے. یہ پہلا موقع ہے، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. ٹھیک ہے، تو اب حفاظت کا اولین طریقہ اللہ نے کو جو استعمال کیا وہ حفظ قرآن کا. اب آپ کو میں نے ایک حدیث سنائی ہے، فرمایا دوبارہ سنو جو ساتھی بعد میں ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. ان الذی لیس فی جوفی قلب شیء من القرآن کالبیت الخرب، اور جس بندے کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی بھی ٹکڑا محفوظ نہ ہو، کوئی آیات کوئی بھی صورت محفوظ نہ ہو، فرمایا ایسا بندہ، فرمایا ایسے ہے جیسے کوئی ویران گھر ہوتا ہے، اور ویران گھر کے اندر جیسے مکڑیاں اور جالے اور گند بلا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا بندہ جس کے سینے میں قرآن نہ ہو، ایسے بندے کے سینے میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات، رسم و رواج اور دیگر صغائر و کبائر، ان ساری چیزوں کا وجود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لو. اللہ کی قسم ہے اللہ شرک سے بھی بچا لے گا، بدعت سے بھی بچا لے گا، اور شریعت کے خلاف رسم و رواجوں سے بھی اللہ بچا لے گا. ٹھیک ہے، دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. 1:30 بجے مقام ہے نا جی، 1:30 بجے، اچھا جی توجہ کرو. دوسری حدیث فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آ جائے گا. جس دن فرمایا کوئی بھی قریب نہیں ہوگا، قرآن آ جائے گا. جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کے لیے اللہ کی عدالت میں قرآن آ کے کہے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، وہ اللہ سے درخواست کرے گا اللہ اس مینو اپنے اندر سجائے. قرآن کہے گا اللہ اس مینو اپنے اندر سجائے، جنہیں میں سج کے سونا ڈھک گیا، آج اینو تو سجا دے. کیا کروں؟ فرمایا اللہ کیا کرے گا فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ایسے بندے کو اللہ جنت کا تاج پہنا دے گا. زیور نال بندہ سج ویندا ہے نا، تے قرآن نو سجائے، قرآن نو عزت دیتی، اج تینو میدان معاشر کی عزت مل رہی ہے. اچھا پھر یہ ہو جائے گا تو قرآن دوسری سفارش کرے گا اللہ فَيَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، اللہ مہربانی کر اس نو اور عزت دے. کیوں؟ یہ قرآن دی عزت دی انتہا کوئی نہیں. انہاں رہے نا ہر شے دی عزت دی انتہا ہوندی ہے، قرآن کی عزت کی انتہا کوئی نہیں. فرمایا اللہ جیسے میری عزت کی انتہا کوئی نہیں، میں چاہتا ہوں جے میرے نال یاری لائیے او دی عزت دی انتہا نہ راوے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ، اس بندے کو پہنایا جائے گا حلت الکرامہ، جنت کا لباس اللہ اس کو میدان محشر میں پہنا دے گا. ہر کوئی میدان معاشر کھڑا ہے افراتفری دا عالم ہے، لیکن جے اندے سینے قرآن ہے اس نو اللہ تاج ہی پہناندا پے تے جنت دا لباس ہی پہناندا پے. پھر اس کے بعد قرآن پھر تیسری سفارش کرے گا اور کیا کہے گا یا رب زد، یا رب ارزانو، اللہ اینو جنت دا تاج پہنائی، اینو جنت دا لباس ہی پہنائی،
تے ہن مہربانی کر ارزان ہو اللہ اس تو راضی ہو ون. فرمایا میرے نبی نے اللہ کہتا ہے فیرضا ربہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جیرے قرآن نال وفا کیتی ہے میں اللہ اس نال وفا پیا کردا سارے گناہ معاف. اور حدیث سناوا ہے جی، ڈیٹ تو پورا ہو گیا جی. چلو میں تو سناتا ہوں لیکن یہ ہے بھائی تھوڑا ٹائم لیٹ نہ ہو جائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ بِعَدَدِ آیِ الْقُرْآن. بڑی زبردست حدیث ہے. اِنَّ عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ آیِ الْقُرْآن بِعَدَدِ آیِ الْقُرْآن. جنت دیاں کتنیاں منزلن کوئی پتہ کوئی نہیں نا، میرے نبی نے دسیاں. اے حدیث ہے، میں حدیث کا حوالہ دوں آپ کو. البہقی فی شعب الایمان، بہقی شریف دی حدیث ہے. ٹھیک ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت دیاں کتنیاں منزلن پتہ تا سانو کوئی نہیں، میرے نبی نے دسیا ہے. فرمایا ان عدد، بے شک عدد تعداد، درج الجنہ، جنت درجات دی، جنت درجات دی کتنی تعداد ہے. فرمایا بے عدد آیِ القرآن، کتنیاں قرآن دیاں ایتائن اتنے جنت دے درجات. زبردست حدیث ہے نا. فرمایا جتنی قرآن دیا ایتن اتنے جنت دے درجات ہیں. پھر اگلی بات سنو، فرمایا لوگو فمن دخل الجنہ ممن قرأ القرآن فلیس فوقہ احد. او لوگو قرآن نو اپنے اندر محفوظ کرنے والا اللہ اس نو آکھے گا. تشریح سنو پہلے. اللہ اسے کہے گا ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ہے. کہنو پہلا درجہ جنت دا ملدا ہے، کہنو دوجا ملدا ہے، کہنو تریجا، کہنو چوتھا، کہنو ڈاواں، کہنو ویواں وغیرہ وغیرہ. فرمایا لوگو اللہ پاک ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ عطا کرتا ہے حافظ کو. اور اللہ فرماتا ہے اقرا ورتقِ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. جتنی آیتیں یاد ہو سن اتنے درجے مل سن کے نہیں ہے، جتنی آیتیں یاد اتنے درجے مل سن. تے جینو 6666 آیتیں یاد ہویاں اس نو جنت دا اتلا درجہ ملنا ہے. تے میرے نبی نے کیا فرمایا، او لوگو فلیس فوقہ احد، اور جو قرآن کی آیتوں کے برابر درجات حاصل کر لے گا، آخری درجے پہ جب یہ حافظ قرآن پہنچ جائے گا، فرمایا میں محمد بتا رہا ہوں اس حافظ کے درجے کے برابر اور کوئی نہیں پہنچ سکے گا. اس تو اتنے کوئی نہیں جا سکتا، اس دے برابر ہی حافظ پہنچ سکتا ہے، اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث بھی تو سناوا. 2 منٹ تو سن دیتے ہیں، 2 منٹ میں مانگ لین. خیر ہے نا، ابالے تو نہ بیٹھے. آخری حدیث سنو. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاہ شریف کی حدیث ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، جو ہے آخری حدیث سنا رہا ہوں. من قرأ القرآن، جو بندہ قرآن پڑھے، فاستظہرہ، اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. 2 کام، پڑھے اور سینے میں محفوظ کرے. فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، تیسرا کام، جن چیزوں کو قرآن نے حلال کیا ان کو حلال سمجھے. فَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور جس کو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام سمجھے. ٹھیک ہے،
سمجھ آئیے گل دی مطلب کیا ہے یہ چیزاں تو قرآن روکے اس تو رک جائے اور یہ چیزاں دا قرآن آکھے استعمال کرو انہوں استعمال کرے فرمایا لوگو فحل حرامہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ ایسے بندے کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا گل مک گئی فرمایا نا فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنَ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ مشکاہ شریف کی حدیث ہے فرمایا ایک تو قرآن کی حلال کو حلال سمجھنے والا قرآن کی حرام کو حرام سمجھنے والا اور اس کو یاد کرنے والا اور پڑھنے والا ایسے بندے کو اللہ جنت بھی داخل کرے گا اور اسے کہے گا او حافظ صاحبہ او قرآن کو اپنے سینے میں سجانے والے صاحبہ آج اساں تینوں عزت دیونی ہے آج کیا کرنا ہے عزت دینی ہے کیا مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے تیرے گھرانے دے تیرے قبیلے دے تیرے خاندان دے او 10 بندے جنہ واسطے اساں جہنم دا فیصلہ کر چکے ہیں او جہنمی لکھے جا چکے ہیں اگر تو سفارش چا کر تا تیری سفارش دی وجہ تو انہاں 10 بندیاں نو جہنم تو کڑ کے جنت تک پہنچا دے والا میں اللہ دا کام میں کیڑی بڑی عزت ہے قرآن دی ہے بھائیو اللہ کی قسم ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میرا کوئی منہ سونا نہیں بھئی تو آ کے بیٹھے ہو تو میں بیان پہ کرے تھا تو سن دے پہ ہو کہ میں کوئی توارے نالوں کو زیادہ سیانا جانا نہیں لیکن ایک عزت کس دی ہے اللہ دے قرآن دی ہے ٹھیک ہے اور توڑے کول بھی اللہ دا قرآن آ جائے اللہ کی قسم ہے اللہ توانوں بھی اس تو زیادہ استان دے سی ٹھیک ہے ہون اے دسو سچی گل میں وعدہ نہیں لے رہا میں صرف ارادے دے اظہار کر آ رہا اے دا جو تساں سنے ہیں بھئی قرآن دی حفاظت بھی اللہ کرنی ہے تے اللہ پاک حفاظت کریں دے قرآن دی حفظ قرآن نال جیرا اول طریقہ اللہ نے اختیار کیتا ہے تاساں اپنے بچیاں نو یا خود قرآن مجید حفظ کرنا ہے ادھا کوئی ارادہ رکھیں دے ہو اور میں ایک اور تو ان گل دساں سیدھی گل بڑی امپورٹنٹ بات ہے اگر بندہ سچے دل سے ارادہ کرے سچے دل سے اور پھر تھوڑی سی اس کوشش میں لگ جائے 2 کام کرے سچے دل سے ارادہ کرے اور کوشش میں لگ جائے ایمانداری سے بتا رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے اور اس منزل تک بندے کو پہنچا دیتا ہے میں اپنی تمہیں بتاؤں اپنی میں کاروباری بندہ ہوں میں نے ایف اے کیا ایف اے کے بعد میں نے بی اے کے ایڈمیشن بھیجنا تھا یقین کرو میں ویسی لیٹا پڑا تھا مجھے یاد ہے گرمیاں تھیں تو میں لیٹا پڑا تھا میرے ذہن میں آیا بھئی یار ہمارا اپنا کاروبار ہے تو یہ سکول مزید آگے پڑھ کے ڈگری حاصل کر کے میں نے کوئی جاب تو کرنی نہیں ہے اپنا بزنس ہے الحمدللہ تو میں اس معاملے میں نہ جاؤں چلو میں کوشش کرتا ہوں میں کسی مدرسے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے فائدہ ہوتا رہے گا اس نیت پہ اللہ کی قسم ہے اور اللہ سے مانگتا تھا میں تقریباً ہر نماز کے بعد مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے میں مانگتا تھا یا اللہ مجھے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول کر لے اللہ کی قسم ہے میں بے شمار دفعہ مانگا ہے میں نے اچھا تو ہوا کیا میں نے وہ جو ہے نا ایڈمیشن فارم وغیرہ رکھ دیا ساری چیزیں بھئی نہیں بھئی میں جو ہے مدرسے سے ٹچ ہوتا ہوں اب میں نے کوشش کی تھوڑی سی سرچ کی تلاش کیا نتیجہ یہ نکلا ہمارے ایک محسن ہیں مولانا گلجان صاحب جو آپ کی مدنی مسجد میں تھے یہ ہماری مسجد میں درس قرآن دینے آئے تو میں نے ان کے سامنے ویسے ہی اظہار کر دیا میں نے کہا محترم میرا جی بڑا چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹائم دین کو دوں تو اس کے لیے میری کوئی آپ مشورہ دے انہوں نے کہا بھائی پریشان نہ ہو میں رمضان آنے والا تھا تقریباً یہی دن تھے انہوں نے مجھے کہا رمضان کے بعد میں اپنا مدرسہ بنا رہا ہوں تو میں خود تمہیں بتاؤں گا تم آ جانا میں تمہیں پڑھاؤں گا الحمدللہ میں نے اولا وہاں سے پڑھا اور ٹوٹل 2.5 گھنٹے صرف 2.5 گھنٹے یار میں دیکھتا ہوں مدرسے میں مولانا صاحب تشریف فرما ان سے پوچھئے گا دن رات مدرسے میں رہتے ہیں
8 سال مدرسے میں رہتے ہیں، ادھر ہی جو ہے پڑھ رہے ہیں، سبق ہو رہا ہے، پھر تکرار ہو رہا ہے، پھر سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ وہ رات دن پڑھنے والا کام ہوتا ہے۔ ایمانداری سے سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، 2-2.5 گھنٹے دیتا رہا۔ میں نے پہلا سال کمپلیٹ کر لیا، دوسرا سال وفاق کا امتحان تھا بورڈ کا، تو مجھے استادوں نے کہا ہن بورڈ دے امتحان ہی نہ پڑھ سکسی، تو میں کہا جی اللہ میری مدد کرے سی، تو سر راستہ نہ روکو، باقی اللہ خیر کرے سی۔ انہوں نے کہا راستہ نہیں پہ روک دے، حالات پہ دسیں دے۔ میں کہا جی اللہ مہربان۔ ایمانداری سے دوسرا سال میں نے پڑھا، میں نے بورڈ کا وفاق کا امتحان دیا، بہترین مارک لے کے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ تیسرا سال آیا، استاد آ کے چلو اے سال پڑھ جو بورڈ نہیں، اگلے چوتھے سال وقت بورڈ ہو سی تو تھے نہیں پڑھ سکتا۔ ایمانداری سے بتا رہا ہوں 6 سال موقوف والے سال تک، 7 سال تک میں کنٹینیو ان یار 2-2.5 گھنٹے پڑھتا رہا، صرف ڈیلی 2-2.5 گھنٹے پڑھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذوق تھا اور میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ یار جو ہے میں پڑھوں اور کچھ حاصل کروں۔ اللہ نے کیا کیا، ان 2-2.5 گھنٹوں میں برکت ڈالی، اور آخر میں دور حدیث کا جب سال آیا، میں پھر پورا سال کاروبار کو چھوڑ کر، جو میرے ساتھی ہیں جاننے والے ان کو پتہ ہے، میں پورا سال اپنا بزنس چھوڑ کے چلا گیا، میں نے دور حدیث کیا، واپس آیا الحمدللہ۔ 2016 میں میں نے دور حدیث مکمل کیا۔ اس کے بعد سے کنٹینیو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، کاروبار بھی ہے، ساتھ ساتھ دین کی خدمت میں بھی لگا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ اے تو کیوں سنائیے کیری گل تو بھئی تساں بھی اگر ارادہ کرو بھئی قرآن حفظ کرنا ہے، قرآن نو سمجھنا ہے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ راستے آسان کر دے گا۔ سچے دل سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم قرآن یاد کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کو سمجھیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کرتے ہو نا انشاءاللہ ارادہ؟ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔